آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں۔ مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں، مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ آقا واز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے، نام اس کا عمیر ہے، بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی۔ آقا کریم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا اماہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی اراہا رای العین۔ اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے، اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں۔ لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا، اس نے کہا، واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر۔ اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدھوں سے بھی پھر گئے گزرے۔ جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے، یہ تو مجھے انگلی لگا کے مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ اللہ اکبر! اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو لفظ کہا اب سنیے، اس نے کہا، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی۔ اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا۔ میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا، مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا۔ یا امی انا بین الاثنتین۔ ہمارے ماں باپ قربان اس بچے پہ۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی۔ اس زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے۔ آگے لفظ سنیے بچے کے، یا امی انا بین الاثنتین۔ چچا جی اب میں ایسے دوراہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں، دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں۔ ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں۔ وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ۔ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلاس بن سوید، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا، انت طفل غر لا یصدقک الناس فقل ما شئت۔ تو نا سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، اور وہ بچہ کیا کہتا ہے، صاحبو ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے، حضور کی محبتیں دے۔ وہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ، حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وہو امی، اور میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے، وقد تبرأت الی اللہ ثم الیک منہ، حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ کالا وماذا قال، حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ صحابہ نے عرض کی ھذا طفل صغیر لا تصدقه فهو لا یعی ما یقول والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جلاس بن سوید کو جب پتا چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی۔ تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ۔ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے، اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات، خوش آمدید وہ بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے۔ پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وفت اذنک یا غلام وصدقک ربک، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے، فرماتے کاش کہ میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرا ربط اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے۔ اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ تو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ، اس میں روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، میں سویا مقدر جاگے حضور کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں،
دونوں رکعتوں میں 2 مخصوص صورتیں حضور نے تلاوت فرمائی۔ جب قرآن صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں تو پھر تو تلاوت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے اور سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی۔ کہا ابھی تک وہ کیفیت نہیں بھول سکتا۔ جب حسن اپنے حسن کا تذکرہ خود ہی کر رہا ہو، ایک دن کالی چادر حضور نے زیب تن فرمائی، کالی چادر اوڑھ کر محبوبہ کائنات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ تو ام المومنین نے جو جواب دیا حد کر دی، کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی، کہا آج تک وہ کیفیت نہیں بھول سکا۔ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز تھی، 2 مخصوص صورتیں حضور نے تلاوت کی، اس کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیر کے پلٹ کے رخ کر کے صحابہ کی طرف حضور بیٹھ گئے۔ یہ آج بھی جو امام پلٹتے ہیں یہ اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ کتاب الآثار کے اندر امام محمد نے لکھا اور اسی واقعہ کو صاحب مشکات نے بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام جب نماز سے سلام پھیرتے تھے تو اتنی جلدی پلٹ کے رخ بدلتے تھے جیسے گرم پتھر پہ بیٹھے ہوں، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ میرے صحابی میرے دیدار کے لیے ترس گئے ہوں گے، ان سے اتنا وقت بھی کم گزرتا تھا، وہ تو ہر وقت بلکہ نماز میں بھی رخ محبوب کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پوچھا گیا نا کہ کیا حضور ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے۔ کہا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ کہا نحن نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی داڑھی کی جنبش سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا نماز بھی پڑھ رہے تھے اور رخ محبوب کی دید بھی کر رہے تھے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے باب ثلاثۃ الذین خلفوا، حدیث بھی صحیح ہے، حضرت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں، اور یہ وہ کعب بن مالک ہیں جن کی بخشش کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ توبہ کے اندر۔ فرماتے اصلی قریبا منہ، جب میں نماز پڑھتا تھا میری کوشش ہوتی تھی حضور کے قریب کھڑا ہو کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ فَأُصَارِكُهُمْ نَظْرًا، اس لیے کہ نماز بھی ہوتی رہے، رخ محبوب کی دید بھی ہوتی رہے۔ چوری چوری میں حضور کی دید بھی کرتا رہتا تھا اور نماز بھی پڑھتا رہتا تھا۔ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے، دل میں ہو یاد تیری در پہ سرے نیاز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہو نماز کو۔ کہا اصلی قریبا منہ فاصارکہ نظرا، میں نماز بھی پڑھتا رہتا تھا اور چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا تھا۔ ایسے ایسے شاعر آگے ہیں میدان میں کہ جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے۔ میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے، اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب آکھے سونا میں بخشاں گا امت بس تو نکی جی ہاں کر دے۔ ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے، اور نعت میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے، اور پھر اس نعت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے، محبوب ہاں نہیں کر رہے۔ رب کہتا ہے میں بخشوں گا تو ہاں کر، جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت۔ تو یہ باب معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا، لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں، نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں، میں بولوں گا تو خشک ملا کہلاؤں گا، یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ انسان کو حق کہہ دینا چاہیے، اور نعت کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے۔ عرفی ایک شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناقست نہ صحرا، عرفی مت دوڑ، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پھرے، یہاں قدم قدم پہ احتیاط، ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ با یزید
بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں. یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے. لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. یہ حضور کی چوکھٹ ہے. یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے. اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے. تو نعت خواں جب نعت پڑھ رہا ہو تو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے. اور پھر اس کی جب دھڑکنیں صلی اللہ بن جائیں تو اس کی زبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا چلا جائے گا اور وہ نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی. اور جب نعت سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہوں گے. کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے، نہ جس کو گانے کی دھن پہ. دیکھیے نا یہ تھک دان ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا؟ بھائی میں نے دھویا 100 مرتبہ دھویا اور پھر دیا نہیں. اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے؟ یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا؟ جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں، لیکن نہیں، لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، تھک دان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا. جو طرز متبذل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے، اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، باہر نعت چل رہی ہوتی ہے. تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے، نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو. نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے. تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں، اپنے بھی خفا مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، لیکن اس سے غرض نہیں ہے. اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے. گنبد خضرا کا مکین ناراض نہ ہو تو حضور خوش ہو جائیں. وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا. تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے. حضور سے بڑھ کر حسین زمانے میں کوئی نہیں. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے. پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. اعلی حضرت حسن رسول کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اذا سرا استنارا وجہہ، جب مسکراتے ہیں چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا ہے. اذا ضحکا یتلالو فی الجدر، جب مسکراتے ہیں سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا ہے. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے ہیں تو ثنایا دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو حضور سے بڑھ کر حسین زمانے میں کوئی نہیں. اتنا حسین کہ محبوب خدا ٹھہرا. اعلی حضرت کیا خوب کہا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ایسے پیارے سے محبت کیجئے، آؤ اس محبوب کی چوکھٹ میں آئیں. کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کے پیار میں سلگ رہا ہے. صحابہ ہیں تو پیار کر رہے ہیں، شجر و حجر اس محبوب کے پیار کی آگ میں جل رہے ہیں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، بلکہ کائنات کی ہر شے سے مجھے زیادہ محبوب نہ جانے.
اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور ہر شے سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں لیکن جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ کہا عمر پھر ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ فوراً عرض کی حضور آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ قال الان یا عمر، کہا عمر اب کام بن گیا۔ اب اتنی جلدی کیسے کہہ دیا کہ جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے اور حضور کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے۔ جب کہا حضور میری تو یہ کیفیت ہے کہ جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں، حضور نے نظر اٹھا کے دیکھا، ایمان کا لیول بڑھ گیا۔ اب فوراً دوبارہ دیکھا تو حضور جان سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور ہمیں اہل سے زیادہ محبوب، حضور ہمیں گھر سے زیادہ محبوب، حتیٰ کہ سفر کے اندر ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہمیں محبوب۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیں۔ یہ حکیم بن حزام ان کو منڈی سے خریدتے ہیں اور اپنی پھپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ غلام تحفہ دیتے ہیں۔ جب سیدہ خدیجہ کا حضور سے نکاح ہوتا ہے تو وہ باقی سب کچھ جس طرح حضور کے ہاتھوں میں دے دیتی ہیں، عرض کرتی ہیں یہ مال میرا نہیں آپ کا ہے۔ وہ غلام بھی حضور کو دے دیا، آقا کریم نے آزاد کر لیا۔ زید بن حارثہ کا باپ حارثہ اپنے بیٹے کو کریا کریا بستی بستی تلاش کرتا پھرتا، بوڑھا ہو گیا، بیٹے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کعبۃ اللہ میں حج کے لیے آیا کرتے تھے، کوئی قافلہ اس کے علاقے سے آیا، انہوں نے پہچانا اور جا کے بتایا۔ حارثہ اور اس کا بھائی کعب دونوں مکہ المکرمہ، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ کہا سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جو فدیہ لینا چاہیں ہم دے دیتے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے سپرد کر دیں۔ آقا کریم نے فرمایا میں بیٹے کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں فدیہ نہیں لوں گا، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں فدیے کے لیے اس کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ انہیں پتا تھا بیٹا آئے گا، بچھڑے ہوئے باپ کو دیکھے گا، لپٹ جائے گا اور میرے ساتھ روانہ ہو جائے گا۔ جب حضرت زید بن حارثہ آئے، باپ کو دیکھا، پہچان لیا، محبت کی، باپ نے باہوں میں لیا اور خوب رویا اور پھر کہا زید ہمارے ساتھ چلو۔ کہا یہ در تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ چوکھٹ تو نہیں چھوڑ سکتا، اور کہا ابا جی کبھی اداس ہو جائے تو ملنے آ جایا کرو، یہ چوکھٹ تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ کہا میں تو یہ چوکھٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضرت زید بن حارثہ کے والد اور ان کے بھائی کعب پریشان ہو گئے کہ یہ بیٹا ہے ہمارا نسب ہے اور کیا بول رہا ہے۔ کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ابو اللہ کی قسم مجھے ماں باپ سے زیادہ پیار اس گود میں ملا ہے۔ اور پھر حضور نے حضرت زید کی جب اس محبت کو دیکھا اپنی باہوں میں لیا اور سمیٹتے ہوئے کہا لوگو آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، اور فرمایا میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ جب حارثہ نے اس منظر کو دیکھا تو وہ کہنے لگا اب مجھے پریشانی نہیں ہوگی، گھر سے زیادہ محبت زید کو تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہے۔ حضور کا تذکرہ ذکر خیر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک لازمی بات ہے کہ حضور کا تذکرہ اہل ایمان کو تسکین پہنچاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، نہال ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت میں سرشاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تذکرہ چھڑا رہے، باتوں کی خوشبو، تذکروں کی خوشبو پھیلی رہے اور گھر گھر حضور کا تذکرہ ہوتا رہے۔ صدیوں قبل حضور دنیا پہ آئے لیکن کائنات میں سویرے آج تک موجود ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار میں، خوشبو کہاں تک ہے۔
کیسی روشنی ہے، کیسے اجالے ہیں، نور و نکہت کی کیسی برسات ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق، توفیق کے مطابق اپنے آقا و مولا کی حضور اہل محبت خراج پیش کرتے رہے ہیں، اور خلق میں یہ عمل بڑا مرغوب اور محبوب رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تمام مکاتب فکر کے ہاں معتبر نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال حضور علیہ السلام کا میلاد منایا کرتے تھے، اور اپنی توفیق اور مقدور پر کوشش سے احباب کی ضیافت کرتے۔ ایک سال حالات پتلے تھے تو من کی منشا پوری نہ ہو سکی، پھر سوچا ناغہ نہ ہو، بنے ہوئے چنے ہی سامعین کی ضیافت میں پیش کر دی، لیکن دل میں اضطراب اور قلق تھا کہ اس مرتبہ میں اپنے من کی منشا پوری نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں اسی رات سویا مقدر جاگے، آقا کریم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ابن ماجہ شریف میں 6 طرق سے یہ روایت مروی ہے، کہا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور شیطان خواب کے اندر بھی آ کر حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور اس ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے کرم نوازی فرمائی اور ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ شارحین فرماتے ہیں اگر ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا تو وقت نظار پہ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے، سارے دکھ ختم ہو جاتے، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویکھ لا صورت تیری۔ تو جو اس مشکل وقت میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، میں اور آپ خواب میں کسی کو دیکھیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں زیارت سے نوازتے ہیں تو حضور قصد، ارادے اور مرضی سے اس کے خواب میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور اس ضمن میں چوتھی بات کہ خواب میں ہم کسی سے کچھ وصول کریں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، رات خواب میں 5 سٹار ہوٹل سے کھانا کھایا، صبح اٹھیں گے پیٹ خالی ہوگا یا بھرا ہوگا؟ کروڑ کی لاٹری نکل آئی خواب میں، صبح کنگال ہوں گے یا مالا مال؟ ظاہر ہے خواب ہی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا، 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کسی کو خواب میں کچھ عطا فرمائیں تو کیا وہ بھی وہم اور خواب ہوتا ہے؟ یہ امام بوصیری سے پوچھو۔ رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد کو حضور خواب میں ملے اور 2 اپنے منہ مبارک عطا کیے، جب صبح اٹھے تو سرہانے پہ موجود تھے، اور جب ہم ان بابرکت بالوں کو لے کر چلتے تھے بادل سایہ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے حضور کو دیکھا حضور کو ہی دیکھا، اور آقا کریم نے خواب میں کسی کو اگر کچھ عطا فرمایا تو وہ وہم نہیں ہے، حقیقت میں عطا فرمایا۔